محترم بھائیو، ایک شخص نے مجھ سے سوال پوچھا کہ افطار کا وقت کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور اذان شروع ہو جائے تو افطار کا وقت یہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی فلاں فلاں صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ افطار کر رہے ہیں یہ افطار کا وقت نہیں ہے اور لوگوں کے روزے خراب ہو رہے ہیں، بلکہ افطار کا وقت تو 10 منٹ کے بعد ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسئلہ سنگین ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہماری نماز کے دشمن موجود ہیں، ہمارے روزوں کے دشمن موجود ہیں، ہماری تراویح کے دشمن موجود ہیں، تو اب یہ ایک نیا فتنہ نظر آ رہا ہے کہ افطار کے دشمن بھی موجود ہوئے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے پر کچھ وضاحت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ آسمان کے اندر سفید دھاگا الگ نظر آئے اور کالا دھاگا الگ ہو جائے۔ ایک صحابی تھے، ان صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے تھے، اور وہ رات بھر اس دھاگے کو دیکھتے رہتے تھے، اور جب صبح ہو جاتی تھی تو وہ دھاگے روشنی پھیل جاتی تھی۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ اب جو ہے وہ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور روزہ شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت میں نے تو 2 دھاگے رکھے ہیں اور ان دھاگوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں، اور جب روشنی ہو جاتی ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم عجیب آدمی ہو، کیا تمہارے تکیے کے نیچے آسمان و زمین آ چکے ہیں؟ اس سے مراد من الفجر ہے۔ یہ جو من الفجر کا ٹکڑا ہے یہ وحی بعد میں آئی ہے، پہلے یہ نہیں تھی۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کو خود سمجھنے والا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر صحابی خود سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو پاکستان کا اردو بولنے والا ہمارا بھائی جو کہتا ہے کہ میں خود قرآن جانتا ہوں اور خود سمجھتا ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ اسی لیے بھیجا تھا کہ قرآن جو تعلیمات دے رہا ہے اس کی آپ تشریح کیجئے۔ تو جیسے سحر کی تشریح صحابی کو آپ نے فرمائی ہے، اسی طرح افطار کی تشریح بھی آپ نے کی ہے۔ تو آیت نمبر 187 میں آگے اللہ نے فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے پورے کر لو رات تک۔ جو جھگڑا ہے وہ اس بات میں ہے کہ الی اللیل سے مراد کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ افطار کا وقت اذان مغرب نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رات نہیں ہے۔ اس لیے اس حوالے سے میں نے کچھ حوالہ جات نوٹ کیے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ قاموس المحیط عربی کا ایک بہت بڑا لغت کا ذخیرہ ہے، انہوں نے کہا ہے اللیل من مغرب الشمس الی طلوع الفجر، رات سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رات ہوتی ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، کیا کہا ہے محیط نے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک رات جاری رہتی ہے۔ اسی طرح لسان العرب ابن المنظور افریقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو عربی جانتا ہے اس کو لسان العرب کا معلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللیل عقیب النہار ومبدأہ من غروب الشمس، رات دن کے بعد ہوتی ہے اور اس کی ابتدا سورج غروب ہوتے ہی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لغت میں تیسری چیز نہیں ہے، نہار ہے یا لیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، دن کا ذکر کیا ہے اور رات کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شام الگ ہے اور صبح سویرے کا ٹائم الگ ہے اور سپہر الگ ہے اور رات الگ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات امید ہے جانتے ہوں گے، حضرت کو بڑا نام ہے اور تفسیر میں مستند ترین امام ہیں، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہے کہ یقتضی الافطار عند غروب الشمس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ثم اتموا الصیام الی اللیل فرمایا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ رات جیسے ہی شروع ہو جائے تو افطار کر لیں۔ اب آپ بتائیے کہ رات کب شروع ہوگی؟
جب وہ کہیں گے رات شروع ہوگی، یا سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابن کثیر کا موقف بھی بالکل واضح ہے کہ جو ہمارے مسلمان افطار کرتے ہیں سورج غروب ہوتے ہی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور محقق عالم مفسر گزرے ہیں، ابن عاشور۔ ابن عاشور نے فرمایا ہے کہ اختیر الا لدلالت علی تعجیل الفطر۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک حتیٰ ہے، ایک الا ہے۔ تو حتیٰ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے الا استعمال کیا ہے، حتیٰ استعمال نہیں کیا، حالانکہ حتیٰ دوسری جگہوں پہ ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ حتیٰ کے اندر گنجائش ہوتی ہے وقت طویل ہونے کی، اور الا کے اندر وقت طویل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ذهبت من الکوفۃ الی البصرہ، عربی میں کہتے ہیں کہ میں کوفہ سے چلا اور بصرہ تک چلا، تو بصرہ پہ بات ختم ہو گئی۔ اب بصرہ کے اندر جو وہ گھوم رہے ہیں وہ الا کا حصہ نہیں ہے، اس لیے سورج جیسے ہی غروب ہو گیا الا پہ عمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر آگے ابن عاشور کہتے ہیں لأن الا لا تمتد مع الغایت، اور یہ علماء یہ بات سمجھتے ہیں کہ ظرف مکانی ہو یا ظرف زمانی ہو، وضو کے اندر بھی الا استعمال ہوا ہے اور وقت کے لیے بھی الا استعمال ہوا ہے، لیکن مکان کے اندر الا غایہ مغایہ میں شامل ہے، لیکن زمان کے اندر غایہ مغایہ میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک واضح دلیل ہے۔ اسی طرح علامہ نووی جو شارح مسلم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کل واحد من هذه الثلاثه تتضمن الاخرین۔ حدیث شریف میں ہے، کس طرح حدیث ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اذا رأیتم ادبر النہار من ها هنا واذا رأیتم اللیل اکبر من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ تم دیکھو کہ سورج چلا گیا اور رات آ گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ اب غور کیجئے، حضرت نے پہلے فرمایا دن چلا گیا، رات آ گئی اور سورج غروب ہو گیا، تو علامہ نووی کہتے ہیں کہ یہ تینوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چلا گیا اور رات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دن چلا گیا اور سورج موجود ہے، نہ۔ اگر کوئی پہاڑوں میں ہو، وادیوں میں ہو، یہ حدیث اس کے لیے تاکید ہے کہ تین باتوں کو میک شور کرنا ہے، یقینی بنانا ہے کہ دن چلا گیا، جب دن چلا گیا تو رات آ چکی ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے، فقد افطرا، تو اب جو روزہ دار ہے اس کے افطار کا وقت وہ یہی ہے۔ اسی طرح علامہ نووی نے آگے فرمایا ہے کہ وقد اجمع هذه الامہ، اس امت کا اجماع افطار کے وقت پہ ہو چکا ہے، اور اجماع کے خلاف جو جاتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں سے ہٹ کے ایک نئی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور مسلمانوں کے روزے ٹھیک نہیں ہیں، وہ غور سے سن لے کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور واضح طور پہ اجماع ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے لیے افطار تیار کرو۔ انہوں نے کہا حضرت ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ آپ نے پھر ان سے کہا ہمارے لیے افطار تیار کرو۔ انہوں نے کہا کچھ وقت باقی ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے ان سے کہا کہ جب تم دیکھ لو کہ دن ختم ہو گیا اور رات آ گئی تو یہ افطار کا وقت ہے۔ تو یہی تو حدیث ہے نا، اگر یہ نہیں مانتا کوئی تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن حدیث کے اندر جو یہ باتیں آئی ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ من لا یحضر الفقیہ، کتاب ہے شیعوں کی جو فقہ جعفریہ والے ہیں، ان کی اہم ترین کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ۔ اس میں امام جعفر صادق کا قول منقول ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاۃ، جب سورج غائب ہو گیا تو افطار کا وقت ہو گیا اور نماز واجب ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، افطار کا وقت جو اذان سنتے ہی روزہ دار افطار کر لیتا ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اذان تو اعلان کیا جاتا ہے کہ وقت ہو چکا ہے، اصل جو افطار کا تعلق ہے وہ غروب الشمس ہے۔